پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. شازیہ مریض صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. شازیہ صاحبہ, یہ جو بریک سے پہلے بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات کا معاملہ ہے. کل اسپیکر قومی اسمبلی کی قیادت میں ایک اہم سٹنگ ہوئی پارلیمنٹ کے اندر. ہم نے دیکھا کہ آپ کے رہنما پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے بھی سینئر رہنما موجود تھے. آپ نے کیا اخذ کیا اس ملاقات کے بعد بھی جو بیانات ہیں وہ جاری ہیں, تو آپ نے کیا اخذ کیا ہے کہ کیا اس میٹنگ کا کوئی حل نہیں نکل سکا؟ نادر دیکھیں, کل جو کل کے بیانات کے بعد اور پرسوں بھی بیانات, اور پھر دیکھیں اگر آپ حساس معاملات وداؤٹ ہیونگ نالج آف واٹ یو آر سیئنگ, بیکاز میں تو سمجھتی ہوں کہ جس پانی کے اوپر وہ بات کر رہی تھی ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ ایشو کیا ہے. ANG عباسی کی رپورٹ میں پڑھ چکی ہوں, اس سے پہلے پانی کے ایشو پہ بہت ہم نے کام کیا ہے. اس معاملے پر جس طریقے سے آپ بات کر رہی ہیں وہ ایکچولی جو ہے وہ اس ایشو کے ساتھ زیادتی ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہے. پھر انہوں نے کہا جی میرا پیسہ, میرا پانی, میری ہر چیز. مطلب یہ کس طرح کا سٹیٹمنٹ ہے؟ دیکھیں وہ ہر چیز پنجاب کی عوام کی ہے, وہ ہر چیز پاکستان کی عوام کی ہے, آپ کی نہیں ہے. لیکن ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ لب و لہجہ, کل جو آپ نے جس میٹنگ کا آپ نے حوالہ دیا وہ اچھی میٹنگ تھی, خوشگوار ماحول میں تھی, مچیور ماحول میں تھی. مچیور ماحول, میں مچیور اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ چند لوگ جو اس کمرے میں تھے وہ واقعتاً چاہتے ہیں کہ اتحاد رہے, سٹیبلٹی رہے, امن رہے اور ہم جمہوری انوائرمنٹ کو برقرار رکھیں. لیکن شاید کچھ لوگ نہیں چاہتے ہیں. اب یہ انہیں اپنی صفوں میں ڈھونڈنا ہوگا کہ وہ ایسے کون سے لوگ ہیں. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی ایک صحافی کا ایشو تھا جس نے میرے خیال ہے پہلے خیبر پختونخوا کے لیے جو ہے وہ برے الفاظ استعمال کیے, پھر سندھ کے لوگوں کے لیے برے الفاظ استعمال کیے. ایک ایشو وہ ہوا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پوری PMLN کی جو پنجاب کی اندر بیٹھی ہوئی لیڈرشپ ہے وہ ایک اس صحافی کے پیچھے لگ گئی. تو پتہ نہیں اسلام آباد سے تو ہمیں ایسے بیانات نہیں آئے, لیکن ہو سکتا ہے کہ پوری PMLN ان کو سپورٹ کر رہی ہو. لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ پھر ہیٹ سپیچ کو سپورٹ کر رہی ہے, کیونکہ اگر پختونخوا کے خلاف آپ گری ہوئی بات یا اس کے لوگوں کے لیے گری بات کریں گے تو وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہوگا. اگر آپ سندھ کے لوگوں کے لیے گری ہوئی بات کریں گے تو وہ بھی پاکستان کے حق میں نہیں ہوگا. اور اسی طریقے سے اگر آپ پنجاب کے لوگوں کے لیے گری ہوئی بات کریں گے تو وہ بھی پاکستان کے حق میں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن شازیہ صاحبہ جیسے آپ نے کہا, کیا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ سمجھتی ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو یہ اتحادی حکومت ہے, جو اتحاد ہے, اس میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں کہنا بہت کچھ چاہ رہی ہوں, لیکن میری جماعت جو ہے وہ اس وقت فلڈ افیکٹڈ لوگوں پر فوکس رکھنا چاہتی ہے. اور یہ ہمارے چیئرمین, ہمارے قائد جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے انسٹرکشنز ہیں کہ ہمیں فوکس فلڈ افیکٹڈ لوگوں پر کرنا ہے, ان کے حالات پر کرنا ہے, جو لوگ پانی میں ہیں, جن کے بچے پانی میں ہیں, جن کے گھر چلے گئے ہیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو فوٹیجز آ رہی ہیں وہاں سے, نادر کوئی چھپا نہیں سکتا حالات. ٹھیک ہے نا, تو ہمارا تمام تر فوکس اور ہماری جتنی بھی تجاویز فیڈرل گورنمنٹ کو ہوں گی وہ اسی حوالے سے ہوں گی. ہم نہیں چاہتے ڈسٹریکٹ ہونا, ہم نہیں چاہتے اس بحث میں پڑنا, ہم نہیں چاہتے نفرت کی اس ریٹرک کا جواب دینا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو سینٹرل لیڈرشپ ہے اگر وہ واقعتاً یہ سمجھتی ہے کہ اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو, اس ملک میں جمہوری نظام آگے چلے, اس ملک کا پارلیمان فنکشنل ہو, تو پھر ان کو خود سوچنا پڑے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن شازیہ صاحبہ یہ جو کئی بیانات آپ نے سنے ہوں گے, لیکن ایک بیان کل ہی ہمارے پروگرام میں اسٹیٹ منسٹر صاحب نے ایک بات کی اور انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی اتحاد سے الگ نہیں ہوگی, اور وہ 1.5 سال میں تقریباً 1.5 درجن مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اتحاد چھوڑ دیں گے. کبھی وہ بجٹ کے معاملے پر کہتے ہیں کہ ہم بجٹ میں ووٹ نہیں کریں گے اور حکومت گر جائے گی, کبھی وہ ملتان میں جو آفیشلز ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ اٹھاتے ہیں, لیکن وہ الگ نہ پہلے ہوئے ہیں اور نہ ہی وہ اب الگ ہوں گے. آپ کیا کومنٹ کریں گے اس پہ؟ دیکھیں میرے خیال یہ بچگانہ باتیں ہیں, اور
یہ شاید ٹیلی ویژن کے اوپر تو اچھی لگتی ہیں، لیکن ایسی باتیں اگر آپ اپنے سیریس پولیٹیکل الائز کے ساتھ کریں تو وہ مناسب نہیں ہے۔ اور ہمارا صبر اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے دھمکی دینی ہے یا ہم نے دھمکی دینے کے لیے جو ہے نا آپ کو سپورٹ ایکسٹینڈ کرنی ہے، بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم اگر تو یہ ہوتا نا نادر کہ ہم کیبنٹ کا حصہ ہوتے، کابینہ میں بیٹھے ہوتے، تو ہم بار بار کہتے کہ جی ہم وزارت چھوڑ دیں گے۔ ہمیں ملا کیا ہے کہ جو ہم چھوڑیں گے؟ ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ادھر کی بینچز سے اٹھ کے شاید ادھر کی بینچز پہ بیٹھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن شاہزادہ صاحبہ پھر آپ سمجھتی ہیں کہ اگر یہ معاملہ حل نہیں ہوتا تو الٹیمیٹلی پیپلز پارٹی کو یہ معاملہ نواز شریف صاحب کے ساتھ اٹھانا پڑے گا؟ دیکھیں، ہماری تو انڈرسٹینڈنگ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ تھی جب اس حکومت کے تشکیل کے وقت، اس کے قیام کے وقت، جب نون لیگ نے کہا کہ وہ انٹرسٹڈ ہے فیڈرل گورنمنٹ بنانے میں اور وزیر اعظم صاحب کے کینڈیڈیٹ کا انہوں نے اظہار کیا تو وہ تشریف لائے تھے زرداری ہاؤس، ایک انڈرسٹینڈنگ انہوں نے ڈیولپ کی تھی اور ایک کچھ نکات پہ ہم نے اگری کیا تھا۔ یہ جو آج بیٹھ کے اسٹیٹ منسٹر صاحب آپ کو جو بھی الٹی سیدھی کہانیاں دے رہے ہیں، بلیک میل کوئی کسی کو کیوں کرے گا جب ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی تھی کہ جی ان نکات کے اوپر نون لیگ جو ہے وہ بھرپور تعاون کرے گی پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ اب اگر وہ کسی نقطے پر یا ان نکات پہ تعاون نہیں کرتی اور اگر ہم اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے تو اس کو اتنا انڈرمائن کیوں کر رہے ہیں یہ منسٹر صاحب؟ آپ کی ایک ایلائی ہے سپورٹنگ یو ان پارلیمنٹ، اگر وہ آپ کو بار بار اچھی تجاویز دیتی ہے، اپنی طرف سے ان کے تجربے جو ہیں، کوشش آپ کو نہیں پسند، آپ کہیں ہم نہیں فالو۔ ٹھیک ہے، لیکن شاہزادہ صاحبہ یہ جو ایک غزہ امن معاہدہ ہے، اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ پی ایم صاحب نے ویلکم بھی کیا، پھر ڈار صاحب نے بھی ایک بیان دیا اور یہ بھی شاید کہا گیا کہ یہ وہ معاہدہ ہی نہیں ہے۔ اس میں اگر پیپلز پارٹی کا ہم موقف جاننے کی کوشش کریں تو پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ پیپلز پارٹی اس معاہدے کو سپورٹ کرتی ہے یا پہلے آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ اعتماد میں لیا جائے تو اس کے بعد ہی ہم اپنا جو لاہے عمل ہے یا سپورٹ کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے بات کریں گے؟ دیکھیں، اس پہ تو بنیادی بات یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اپنے فلسطینی بھائی بہن کے ساتھ کھڑی رہی ہے اور کھڑی رہے گی۔ ہمیں فلسطینیوں کی آزادی پیاری ہے، ہمیں فلسطینیوں کے حقوق کی جنگ جو ہے اس کے ساتھ ہماری ایک گہری وابستگی ہے، تو اس میں تو کوئی بھی، میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بڑا کلیئر سٹینس ہے اور پاکستانیوں کا کلیئر سٹینس ہے۔ لیکن جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے اس وقت جس معاہدے کی آپ نے بات کی ہے، جس کا حوالہ دیا اور اس میں آپ نے دو الگ سٹیٹمنٹس بتائی ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس وقت ابھی تک کوئی کامنٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ بہتر یہ ہوگا کہ اس کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو اور پارلیمنٹ کو خاص طور پہ اعتماد میں لیا جائے، ہمیں ایک ایگزیکٹ پکچر پتا ہو، ہمیں پتا ہو یہ کیا معاہدہ ہے، یہ کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، تو اس کے بعد ہی ہم اس پہ کامنٹ کریں گے۔ اگر آپ مجھ سے فلسطینیوں کے حقوق اور ان کی آزادی کے بارے میں پوچھیں گے تو اس پر تو ہماری وضاحت ہے، کلیئر وضاحت ہے، لیکن اس اگریمنٹ کے اوپر کامنٹ کرنے سے پہلے ہم اس کی تفصیلات معلوم کرنا چاہیں گے۔ ٹھیک ہے شاہزادہ صاحبہ، بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ ناظرین، شادیہ مری صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی، جو مریم صاحبہ نے آج یہ واضح کیا ہے کہ وہ کسی صورت معافی نہیں مانگیں گی اور بطور وزیر اعلیٰ پنجاب اگر وہ پنجاب کی بات نہیں کریں گی تو پھر کون کرے گا؟ اس پر شادیہ مری صاحبہ کا رد عمل آپ نے سنا، جو انہوں نے بیان پہلے بھی پیپلز پارٹی نے اپنے بیانات دیے اور آج بھی شادیہ مری صاحبہ نے اپنا ایک واضح موقف جو ہے وہ سامنے رکھا اور اس حوالے سے انہوں نے واضح کیا ہے کہ اگر یہ معاملات حل نہیں ہوتے تو الٹیمیٹلی کیونکہ یہ معاہدہ نواز شریف صاحب کے ساتھ تھا تو یہ معاملہ پھر ان کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو آج کے بیان پر زیادہ تکلیف ہوئی ہے۔ اب دیکھیں کہ اس معاملے پر پھر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو معاملات ہیں اس پر آنے والے دنوں میں کیا پیش رفت سامنے آتی ہے۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پی ٹی آئی کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے اور سینیٹر ہمایوں محمد صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔